بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير هذه الآية: ألم تر إلى الملأ، ملأ من جماعت، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف کیا تم نے نہیں دیکھا؟ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف نہیں دیکھا۔ بنی اسرائیل بہت پہلے گزر چکے تھے، تو ان کی جماعت کی طرف کیسے دیکھتے؟ مطلب دیکھنے سے مراد مطلب کیا تم کو ان کا علم نہیں پہنچا؟ کیا تم نے اپنے قلبی عین سے نہیں دیکھا، اپنی دماغ کی آنکھ سے نہیں دیکھا، اپنی دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یا ان کا علم آپ کو نہیں پہنچا؟ مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور پوری امت بھی، ہر شخص جو بھی خطاب کے لائق ہے، ہر شخص مخاطب ہے۔ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الملأ، جماعت کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی، بنی اسرائیل معروف ہے قبیلہ یہودیوں، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، پیچھے معنی گزر چکا، اسرائیل کا معنی عبداللہ، لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا۔ بنو اسرائیل یہودیوں کو کہا جاتا ہے۔ بنی جب کسی قبیلے کی طرف مراد ہوتا ہے تو اس میں مذکر مؤنث سب اس میں آ جاتے ہیں۔ ویسے بنی ابن کی جمع ہے تو مذکر کے لیے آتا ہے، لیکن جب اس کو کسی قبیلے کی طرف اس کو منسوب کیا جائے تو پھر اس میں مذکر اور مؤنث سب اس میں آ جاتے ہیں۔ علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، ای الی قصتہم و خبرہم، یعنی کیا تم نے ان کے قصے کی طرف نہیں دیکھا، ان کی خبر کی طرف نہیں دیکھا؟ کیا تم نے ان کی خبر کو نہیں پڑھا؟ کیا تم تک ان کی خبر نہیں پہنچی؟ ان کا قصہ، ان کا واقعہ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ کیا واقعہ ہے؟ اب وہ واقعہ بیان کیا جا رہا۔ اذ قالوا، جب کہ کہا، اذ قالوا، جب کہ ان لوگوں نے کہا، اس جماعت کے لوگوں نے کہا، لِنَبِيٍّ لَهُمْ، اپنے نبی سے، لِنَبِيٍّ لَهُمْ، ان کے نبی تھے، ہوا شمویل، مؤلف کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی کون تھے؟ وہ حضرت شمویل علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بہت سالوں کے بعد میں بنی اسرائیل میں یہ نبی آئے تھے۔ تو ان لوگوں نے اپنے نبی سے کیا کہا تھا؟ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ابعث، بھیج دے ہمارے لیے بادشاہ، یعنی اقیم، ابعث بمعنی اقیم، قائم کر دے ہمارے لیے، مقرر کر دے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، نقاتل معہ، اس کے ساتھ میں، اس کی معیت میں، اس کی امارت میں، اس کی ماتحتی میں ہم قتال کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہم قتال کریں۔ نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہم ان کے ساتھ قتال کریں۔ تو ایسا انہوں نے مطالبہ کیا لوگوں نے کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ، ایک امیر مقرر کر دیجئے، ان کی قیادت میں، ان کی سرپرستی میں، ان کی ماتحتی میں، ان کی معیت میں، ان کے ساتھ رہ کر ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ تنتظم به کلمتنا، جس بادشاہ کے ذریعے ہمارا کلمہ منظم ہو جائے، یعنی ہم سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، جن کے اشراف میں، جن کی ماتحتی میں، جن کی قیادت میں ہم سب لوگ متحد ہو جائیں، وَنَرْجِعُ إِلَيْهِ، اور اسی کی طرف ہم رجوع کریں اپنے کسی بھی معاملے میں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا۔ قال النبی لہم، تو ان کے نبی نے ان سے فرمایا، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، هل استفہام ہے کیا، عصیتم، عصیتم بالفتح والکسر، سین کے فتحہ اور کسرہ کے ساتھ دونوں طرح سے پڑھا گیا، هل عصیتم، هل عصیتم،
کیا یہ امید نہیں ہے تم سے، کیا یہ تم سے توقع نہیں ہے کہ ان کتب علیکم القتال، کہ اگر تم پر فرض کر دیا جائے قتال کو، کتبہ فریضہ کے معنی میں ہے، اگر فرض کر دیا جائے، واجب کر دیا جائے تمہارے اوپر قتال کو، تو کیا تم سے یہ امید نہیں ہے کہ اللہ تقاتلو، کہ تم قتال نہ کرو، اللہ تقاتلو، کہ تم قتال نہ کرو۔ حل عصیتم، حل عصیتم، کیا تم سے یہ امید نہیں ہے، کیا تم سے توقع نہیں ہے کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا گیا تو تم قتال نہ کرو؟ کیا ایسی تم سے توقع نہیں ہے، کیا ایسی امید نہیں ہے تم سے؟ تو ان کے نبی نے ان سے یہ فرمایا، خبر عسا اللہ تقاتلو، یہ عسا کی خبر ہے، عصیتم یہاں پر ہے نا، عصیتم تا تم اس کا اسم ہے، اور خبر جو ہے اس کی اللہ تقاتلو، بیچ میں یہ جملہ متضا ان کتب علیکم القتال، والاستفهام استفهام هل عصيتم استفهام لتقریر التوقع بها، یہ اس بات کے لیے توقع، متوقع جس چیز کی ان سے امید تھی، توقع یعنی عصا ہے، عصا کے معنی میں ہے، عصا کے اس بات کے لیے، بہا استفہام کے ذریعے ہے، استفہام، والاستفہام یہاں پر جو آیا ہے حل عصیتم، حل استفہام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بات کے لیے ہے، کیا ایسا امید نہیں ہے تم سے کہ اگر تم پر کتاب فرض کر دیا جائے تو تم قتال نہ کرو؟ کیا ایسی امید نہیں ہے؟ یعنی ایسی امید ہے، تو استفہام کس کے لیے؟ اس بات کے لیے، والاستفہام لتقریر التوقع بها، ان سے جو امید تھی جس بات کی، اس چیز کے اس بات کے لیے استفہام آیا ہے، ان سے امید تھی کہ اگر قتال فرض کر دیا گیا تو یہ لوگ قتال نہیں کریں گے، اگر جہاد فرض کر دیا گیا تو یہ لوگ جہاد نہیں کریں گے، ایسی امید تھی، تو اسی امید، اسی توقع کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے اس بات کے لیے یہاں پر استفہام آیا ہے۔ تو استفہام کس کے لیے ہے؟ استفہام حل عصیتم، استفہام لتقریر التوقع بها، لتقریر التوقع بها، توقع اور امید، جو چیز، جس چیز کی ان سے امید تھی، جس چیز کی توقع تھی، جس چیز کا اندیشہ تھا، جس چیز کا ڈر تھا، اسی کے اس بات کے لیے یہاں پر استفہام آیا ہے۔ قالو، جب ان کے نبی نے ان سے کہا کہ تم سے یہ امید نہیں ہے کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا گیا تو تم قتال نہ کرو، تو لوگوں نے کیا کہا؟ قالو، تو لوگوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ارے ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم قتال نہ کریں اللہ کے راستے میں؟ قالو وما لنا، یعنی وما داعی لنا، کیا کون سی وجہ ہے کہ ہم قتال نہ کریں، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم قتال نہ کریں؟ وما لنا، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے، اللہ نقاتل، کہ ہم قتال نہ کریں، اللہ اصل میں تھا ان لا، کہ نہ کریں ہم قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وما لنا، کیا وما داعی لنا، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، کیا بنیاد ہے کہ کس وجہ سے ہم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کریں گے؟ آپ کیسی بھی بات کر رہے ہیں ہم سے، کیسی امید لگا کے رکھے ہیں؟ اس طرح ان لوگوں نے کہا۔ حالانکہ اب انہوں نے وجہ بیان کی قتال کرنے کی، حالانکہ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حالانکہ ہم کو نکالا گیا ہمارے گھروں سے، و ابنائنا، ہماری اولاد سے، ہمیں بے اولاد کیا گیا، وقد اخرجنا من دیارنا، تو ہمارے پاس سبب موجود ہے قتال کرنے کا، ہے، ہم کو گھروں سے بے گھر کیا گیا، اور ہم کو اولاد سے بے اولاد کیا گیا، ہمیں ضلع وطن کیا گیا، ہماری اولاد کو قیدی بنایا گیا، انہیں قتل کیا گیا، بسبیہم و قتلہم، ہماری اولاد کو قیدی بنا کر کے اور انہیں قتل کر کے، انہیں غلام بنا کر کے ہمیں بے اولاد کیا گیا، ہمیں بے گھر کیا گیا، پھر بھی ہم قتال نہیں کریں گے؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس قتال کرنے کی وجہ موجود ہے، سبب موجود ہے، ہم کو گھروں سے بے گھر کیا گیا، تو ہم اپنے گھروں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو آزاد کرنے کے لیے ہم قتال نہیں کریں گے، ہم قتال کریں گے ضرور، اپنے لوگوں کا انتقام لیں گے، اور ہم اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، اپنے گھروں کو آزاد کرائیں گے دشمن سے، ایسا ان لوگوں نے کہا۔ تو سبب موجود تھا، ہر شخص جو ہے اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو ہے قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے ظالم اور جابر لوگوں سے۔ آگے فرمایا کہ وَقَدْ فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ قَوْمُ جَالُوتَ، ایسا کس نے کیا تھا ان کے ساتھ میں؟
ان کو گھروں سے بے گھر کس نے کیا تھا؟ جالوت نے. وقد فعل بهم ذلك، اور تحقیق کے کیا ان کے ساتھ یہ سب کچھ جالوت کی قوم نے. قوم جالوت نے ان کے ساتھ کیا، ان کو بے گھر کیا، ان کو جلا وطن کیا، ان کو قتل کیا، ان پر جو ہے ظلم زیادتی کی. ای مفہوم کیا ہوا آیت کریمہ کا؟ لا مانع لنا منہ مع وجود مقتضیہ، یعنی کوئی معنی نہیں ہے ہمارے لیے اس سے قتال کرنے سے، کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے، کوئی چیز رکاوٹ بننے والی نہیں ہے قتال کرنے سے. مع وجود مقتضیہ، قتال کے مقتضیات کے پائے جانے کے باوجود، قتال کرنے کے اسباب موجود ہیں، اس کے مقتضیات موجود ہیں، جن بنا پر قتال کیا جاتا ہے، جہاد کیا جاتا ہے، وہ سب موجود ہیں، پھر بھی ہم کیوں نہیں قتال کریں گے؟ آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں. لوگوں نے کیا کہا؟ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ ارے سب کچھ اسباب موجود ہیں، ہم کو گھر سے بے گھر کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، قتل و غارت گری کی گئی، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کریں گے. سب اسباب موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، چنانچہ جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، کتبہ فریضہ، جب قتال فرض کر دیا گیا، تولوا عنہ، تو قتال سے وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. تولو ہے پیٹ پھیر کر بھاگنا، منہ موڑا، انہوں نے اعراض کیا. وجبنوا، اور وہ لوگ بزدل ہو گئے، بزدل ہو گئے اور پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، یا اعراض کیا، یا قتال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے. تب تو شروع میں سب لوگ جو ہے بڑے جذبات میں کہہ رہے تھے کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، لیکن جب فرض ہو گیا قتال، اس کے باوجود پیچھے ہٹنے لگے، سوائے تھوڑے لوگوں کے. یہ تھوڑے لوگ کون تھے؟ وَهُمُ الَّذِينَ عَبَرُوا النَّهْرَ مَعَ تَعْلُوتَ، یہ تھوڑے لوگ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نہر کو پار کیا تھا، عبور کیا تھا طالوت کے ساتھ میں. کما سیاتی، جیسے کہ آگے آیتوں میں اس کا واقعہ آ رہا ہے، جن لوگوں نے نہر کو پار کیا تھا طالوت کے ساتھ میں، وہی تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے قتال کیا تھا، باقی لوگ سب بزدل ہو گئے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، جانتا ہے ظالمین کو، جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، جو قتال فرض ہونے کے باوجود واپس جو پھر جاتے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ تعالیٰ فمجازیہم، انہیں ان کے کیے کا بدلہ دے گا. اب تو ان لوگوں نے سوال کیا اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ، کوئی امیر مقرر کر دیجئے قتال کرنے کے لیے. وسأل النبی ربہ، چنانچہ ان کے نبی نے رب سے سوال کیا، اللہ رب العالمین سے سوال کیا، دعا کی، ارسال ملک، ایک بادشاہ کے بھیجنے کا اللہ سے سوال کیا، اللہ ان کے لیے کوئی بادشاہ، کوئی امیر ان کے لیے بھیج دیجیے، مقرر کر دیجیے، تاکہ اس کی قیادت میں یہ لوگ جو ہے جہاد کریں. فأجابہ الی ارسال طالوت، اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کی دعا کا جواب دیا ہے، ان کی دعا قبول فرمایا. کیسے؟ الی ارسال طالوت، طالوت کو بھیج کر کے، طالوت کو ان کے لیے بادشاہ بنایا، اور طالوت ان کے لیے جہاد کرنے کے واسطے امیر مقرر ہوا. وقال لهم نبیہم، اور فرمایا ان کے نبی نے ان سے، وقال لهم، اور کہا ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے بھیجا ہے تمہارے لیے طالوت کو ملک بنا کر، بادشاہ بنا کر، امیر بنا کر مقرر تم پر بھیجا ہے طالوت کو. یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر امیر طالوت کو مقرر کیا ہے، بلکہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا تھا ابعث لنا، انہوں نے نبی سے کہا تھا ابعث لنا، ہمارے لیے مقرر کیجئے کوئی بادشاہ. تو ان کے نبی علیہ السلام نے ان سے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر، میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے. تو یہ حسن ادب ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی ان کی طرف، تو انہوں نے اس امر کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کیونکہ اللہ کا جب حکم رہے گا تو یہ لوگ اس کو قبول کرنے میں ان کے لیے آسانی ہوگی. قالو، تو ان لوگوں نے کیا کہا، ان بمن کیفا، کیف یکون له الملک علینا،
دیکھیے پہلے تو کہا نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دی، جب بادشاہ مقرر ہو گیا تب کیا کہہ رہے ہیں انا یکون لہ الملک علینا. بنی اسرائیل کی عادت پیچھے پڑ چکے ہیں آپ لوگ، کس قدر وہ لوگ نافرمان تھے، کس قدر نافرمانی، کس قدر سوال پر سوال کرتے تھے. تو کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، کیسے ہوگی اس کے لیے بادشاہت ہمارے اوپر، ہیں کیسے اس کے لیے ہمارے اوپر بادشاہت، سلطہ، اس کی قوت طاقت ہمارے اوپر، کیسے وہ ہمارے اوپر حاکم حکمراں ہوگا. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں. اس کو بادشاہ بنا دیا، نہ اس کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ تھا، نہ اس کے پاس مال و دولت ہے، یہ کیسے ہمارے اوپر حکمرانی کرے گا. اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا، کیسے ہوگی اس کے لیے بادشاہت ہمارے اوپر، کیسے حکمرانی ہوگی ہمارے اوپر اس کی. نہ اس کے پاس مال و دولت ہے، نہ اس کے پاس جو ہے حسب و نسب ہے، نہ جہاں ہے، کچھ نہیں ہے، کیسے وہ ہمارے اوپر بادشاہ ہوگا. تو ایسے وہ لوگ اعتراض کرنے لگے بادشاہت کے، اور اس کو بادشاہ ماننے سے گویا ایک طرح سے انہوں نے انکار کیا، اعتراض کیا. کیوں؟ لأنه ليس من سبط المملکہ ولا النبوہ، اس لیے کہ نہ ہی وہ شاہی خاندان سے تھے، مملکہ بادشاہوں کے خاندان سے بھی نہیں تھے، ولا النبوہ، اور نہ ہی نبوت کے خاندان سے تھے. ان کے نہ باپ دادا میں کوئی نبی ہیں، اور نہ کوئی ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے کوئی تجربہ اور خبرہ ہوگا. تو کیسے وہ ہمارے اوپر بادشاہ ہوگا. وَكَانَ دَبَّاغًا أَوْ رَاعِيًا، اور وہ ایک پینٹر تھا، دباغ رنگ کرنے والا، کلر کرنے والا، اور راعین یا یہ کہ وہ چرواہا تھا، رنگ کرنے والا کپڑے وغیرہ میں، کسی بھی چیز میں جو اس زمانے میں کلر ہوتے ہوں گے. یا بعض نے کہا ہے کہ وہ سقا تھا، یعنی پلانے والا، پانی وغیرہ پلانے والا تھا. کچھ لوگوں نے ایسا بھی کہا. تو طالوت یہ ویسے بنیامین بن یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا. طالوت بنیامین بن یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو بنیامین تھے، ان کی نسل سے یہ بادشاہ تھا طالوت. ہے لیکن بہت اوپر تھے وہ ان کے باپ دادا یعقوب علیہ السلام نبی، لیکن قریب میں کوئی باپ دادا جن کا تجربہ ان کے پاس ہو، نہ تو نبوت ان کے خاندان میں رہی ہے اور نہ بادشاہت رہی ہے، تو کیسے یہ بادشاہ ہوں گے. ایسا ان لوگوں نے اعتراض کیا. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، دوسرا اعتراض کیا تھا. وَلَمْ يُؤْتَ بمعنى يُعْطَى، اور انہیں نہیں دیا گیا سعة من المال، کثیر مال، بہت زیادہ مال، مال کی کسادگی. سعة من المال، مال کی وسعت انہیں نہیں دی گئی ہے. بہت مال اس کے پاس نہیں ہے، تھوڑا بہت مال ہے، یا فقیر ہے، یا یہ کہ اس کے پاس تھوڑا بہت مال ہے، کام چلاؤ جتنا اس کا، اتنا مال نہیں ہے کہ وہ ہم پر خرچ کر سکے، وہ جو اسلحہ کے لیے خرچ کر سکے، جہاد کے لیے خرچ کر سکے. ولم یؤت سعة، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ حسب نسب ہے. یستعین بها، جس مال کے ذریعے وہ مدد طلب کرے، علی اقامت الملک، بادشاہت کے قائم کرنے پر، سلطہ قائم کرنے پر، حکمرانی کرنے پر، جس مال کی وہ مدد لے سکے وہ مال بھی اس کے پاس نہیں ہے. ایسا دو اعتراض ان لوگوں نے ٹھوک دیے. قال النبی لہم، نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، میں نے نہیں بنایا ہے ان کو بادشاہ تمہارے پاس، اللہ نے چنا ہے. ان اللہ، یقینا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصطفیٰ اختارہ للملک، بادشاہت کے لیے اللہ نے اختیار کیا ہے، میں نے نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کون بادشاہت کا زیادہ مستحق ہے، کون عمارت کا زیادہ مستحق. اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے. یہ سب باتیں چھوڑو، اللہ نے جو تم پر مقرر کیا ہے اس کو مانو. ان اللہ اصطفاہ علیکم، یقینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو چنا ہے تمہارے اوپر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بسطۃ وسعۃ، کشادگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں اور جسم میں کشادگی دی ہے، برکت دی ہے، زیادتی دی ہے. علم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا ہے، ان کے پاس علم ہے، تجربہ ہے، اپنے علم اور تجربے سے وہ حکمرانی کر سکتے ہیں. والجسم، اور ان کے پاس جسمانی قوت بھی ہے، جسمانی طور پر وہ طاقت ہے، لمبے ٹھاڈے موٹے، صحت و تندرست ہیں. تو ظاہری طور پر جسمانی اعتبار سے بھی وہ لگتے ہیں، اپنے جہاں سے، اپنی شکل و صورت اور حیت اور ہیبت سے لگتے ہیں کہ ہاں یہ بادشاہ بن سکتے ہیں. حسب نسب تم کہہ رہے ہو ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تمہارے خاندان میں بادشاہ تھے، تو تم لوگ سوچتے ہو ہمارے ہی اس میں سے بادشاہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون زیادہ مستحق ہے، کس کے اندر کیا صلاحیت ہے. اللہ نے ان کو علم سے اور جسم سے نوازا ہے. جسمانی طور پر وہ ان کے اندر صلاحیت ہے، اور
معنوی طور پر ان کے پاس علم ہے، اس طرح معنوی اور حصی دونوں طرح کی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ وَكَانَ أَعْلَمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَوْمَئِذٍ، اور علم کے اعتبار سے اس وقت بنی اسرائیل میں سب سے بڑے عالم تھے، سب سے زیادہ ان کے پاس علم تھا۔ وَأَجْمَلُهُمْ، اور سب سے زیادہ یہ کیا تھے؟ وَأَجْمَلُهُمْ، سب سے زیادہ خوبصورت تھے، جمیل تھے۔ وَأَتَمَّهُمْ خَلْقًا، تخلیق کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکمل تھے، کوئی نقص نہیں تھا، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک میں جسم میں کہیں کوئی نقص نہیں تھا، جسمانی اعتبار سے بالکل مکمل تھے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور ایک اور بات بھی تو ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، تمہیں اس میں کیا اعتراض؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو کالے کلوٹے غلام کو بادشاہ بنا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی لنگڑے لولے کو بنا دے، اللہ کا حکم ہے تو ماننا پڑے گا۔ اللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اپنی بادشاہت من یشاء، جسے چاہتا ہے، ایتھا، جسے چاہتا ہے عطا کرنا، لا اعتراض علیہ، اس پر کوئی اعتراض نہیں، اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، جسے چاہے نوازے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے دیتا ہے تو اس کا فضل ہے، جس کو نہیں دیتا اس کا عدل ہے۔ واللہ واسع فضلہ، اللہ تعالیٰ کا فضل بہت کشادہ ہے، وعلی علیم بمن هو اہل لہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون اس کے فضل کا اہل ہے، کون اس کی عطا کا اہل ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، لہذا اللہ پر اعتراض نہ کیجیے، اللہ نے جس کو تمہارے پر بادشاہ بنایا اس کو مان لیجیے۔ وقال لهم نبیہم لما طلبوا من آیۃ علی ملکی، تو ان لوگوں نے جب ان کے نبی نے ان کے لیے سب دلیل دی اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے، ماننا پڑے گا، تو ان لوگوں نے کیا، چلو اس کے یہ بادشاہ اللہ نے مقرر کیا تو اس کی نشانی کیا ہے، تو ان لوگوں نے اپنے نبی سے نشانی مانگی کہ نبی کی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، پھر بھی جو ہے سوال پہ سوال کیا کہنے لگے، چلو ہمارے لیے کوئی ایک ہی علامت تو ہونی چاہیے کہ یہ بادشاہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ان کو مقرر کیا گیا ہے، تو کوئی علامت ہونی چاہیے۔ تو جب ان لوگوں نے علامت اور نشانی کا مطالبہ کیا، لما طلبوا منہ آیۃ علی ملکہ، جب مطالبہ کیا ان لوگوں نے اپنے نبی سے علامت کا علی ملکہ، ان کی بادشاہت پر، طالوت کی سلطنت پر، طالوت کی حکمرانی پر کوئی نشانی طلب کی کہ یہی بادشاہ ہیں، تو اس کی کیا نشانی ہے، کیا علامت ہے، جب طلب کیا تو کیا کہا ان کے نبی نے، وقال لهم نبیہم، تب ان کے نبی نے ان سے فرمایا، ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت، یقیناً ان کی بادشاہت کی علامت نشانی یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، تابوت یعنی صندوق، ان یاتیکم التابوت، تابوت صندوق آئے گا، صندوق کوئی آتا ہے کیا، لیکن صندوق آئے گا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بادشاہ مقرر ہیں۔ صندوق آئے گا، صندوق کیا تھا، کان فیہ صور الانبیاء، اس صندوق میں کہہ رہے ہیں مؤلف کہ اس میں انبیاء کرام کی تصویریں تھیں، انزلہ اللہ علی آدم، اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو اتارا تھا آدم علیہ السلام پر اس صندوق کو، واستمر الیہم، اور پھر ان کی اولاد میں وہ صندوق مستمر تھا، انہی کے پاس تھا، ان لوگوں کے پاس، انہی قوم بنی اسرائیل کے پاس تھا، فغلبتهم العمالقة علیہ، چنانچہ عمالقہ قوم ان کے اوپر غالب آ گئی، واخذوه، اور اس صندوق کو لے کر وہ لوگ چلے گئے، وکانوا یستفتحون به علی عدوهم، اور یہ لوگ اپنے دشمن پر اس کے ذریعے سے فتح طلب کرتے تھے، اس صندوق کے واسطے سے، صندوق کے ذریعے سے، یہ صندوق کی موجودگی رہتی تھی ان کے پاس تو سوچتے تھے کہ ہماری دشمن پر فتح ہوگی، وَيُقَدِّمُونَهُ فِي الْقِتَالِ، قتال میں اس کو آگے آگے رکھتے تھے اس صندوق کو، وَيَسْكُنُونَ إِلَيْهِ، اور اس سے وہ سکون حاصل کرتے تھے، وَيَسْكُنُونَ إِلَيْهِ، اور اس سے وہ اطمینان اور سکون حاصل کرتے یا اس کے پاس سکونت اختیار کرتے۔ تو یہ سب کچھ باتیں یہاں پر مؤلف نے ذکر کی ہیں۔ یہاں پر محقق کہہ رہے ہیں کہ بل هو تابوت كان قد بناه موسیٰ علیہ السلام، یہاں پر شیخ صفی الرحمن مبارک رحمہ اللہ علیہ کی تعلیق ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں لکھا ہے کہ بل هو تابوت كان قد بناه موسیٰ علیہ السلام، بلکہ یہ وہ تابوت ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام نے بنایا تھا اللہ رب العالمین کے حکم سے، جیسا کہ تورات میں یہ چیز آئی ہے، اور فلسطینیوں نے اس کو جو ہے بنی اسرائیل سے ان کے بعد میں لے لیا تھا۔ اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، لاٹھی تھی، اور جو ہے کچھ تختیوں کے ٹکڑے تھے، تورات جن تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، اور
اس کو میں جو ہے برکت اور مدد کی کچھ علامتیں تھیں۔ تو مختلف یہ باتیں کی گئی ہیں، لیکن بہرحال ایک صندوق تھا، جس صندوق میں کیا تھا اس کا ذکر یہی قرآن پاک میں موجود ہے، کما قال تعالیٰ فیہ سکینۃ طمانینۃ لقلوبکم، اس صندوق میں سکینت تھی، یعنی تمہارے دلوں کے اطمینان کا سامان تھا، تمہارے دلوں کے سکون اس صندوق میں تھا، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے۔ سکونت یعنی مطلب وہ صندوق رہتا تھا تو ان لوگوں کو اطمینان اور سکون رہتا تھا کہ ہمارے نبی کا ترکہ ہے، ہمارے نبی اس کو چھوڑ کر گئے ہیں، تو اس طرح سے ان کو تھوڑا اطمینان اور سکون اس سے ملتا تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ایک قسم کا معجزہ تھا۔ من ربک، تمہارے رب کی جانب سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو کچھ چھوڑا تھا، جو کچھ بقایا جات تھے ان کے، وہ بھی اس صندوق میں تھے۔ کیا چھوڑا تھا انہوں نے؟ اے ترکاہما، ان دونوں نے جو کچھ چھوڑا تھا وہ اس صندوق میں تھا۔ وَهُوَ نَعْلَ مُوسیٰ، مؤلف کہہ رہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے نعلین تھے، وَعَصَاهُ، نعلین یعنی ان کی چپل جوتیاں، وَعَصَاهُ اور ان کی لاٹھی، وَإِمَامَةُ ہارون اور ہارون علیہ السلام کا امامہ پگڑی، وَقَفِيزٌ مِّنَ الْمَنِّ الَّذِي كَانَ يَنزِلُ عَلَيْهِ، من و سلوہ جو نازل ہوتا تھا نا، من جو ان کے اوپر نازل ہوتا تھا، اس کی ایک ٹوکری یا اس کی ایک گٹھڑی یا اس کا ایک جھولا تھیلا اس میں موجود تھا، اس صندوق میں۔ قفیز یعنی تھیلا، جھولا یا گٹھڑی، ورجاز من الالواح، اور تختیوں کے کچھ ٹکڑے اس میں موجود تھے۔ رجاز قطع مکسرہ، جو ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تھے اس کے، وہ اس میں موجود تھے۔ تو یہ بات یہاں پر مؤلف نے ذکر کی ہے۔ بہرحال انبیاء کرام کوئی مال اور درہم و دینار تو چھوڑ کے نہیں جاتے، جیسے کہ حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما یورثوا العلم، تو انبیاء کرام دینار و درہم نہیں چھوڑ کے جاتے، علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو اس صندوق میں انبیاء کرام موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا ترکہ تھا، جو جس میں علم اور حکمت کی باتیں تھیں اور تورات کے کچھ ٹکڑے تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے قدرتی طور پر سکینت اور اطمینان کا سامان تھا۔ تو بہرحال یہ صندوق ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی، بنی اسرائیل کے لیے۔ اس صندوق کو ان سے جو ہے فلسطینی لوگ یا عمالقہ لوگ چھین کر لے گئے تھے جب ان کا غلبہ ہوا۔ تو اب اس بادشاہ کے لیے اس نے کہا، ان کے نبی نے کہا کہ یہ جو بادشاہ مقرر ہوئے اس کی علامت یہ ہے کہ صندوق اس کے پاس آ جائے گا، تمہارے پاس صندوق آ جائے گا، تمہارے یہ بادشاہ ہوں گے اور اس کے پاس صندوق آئے گا، تو صندوق جو تم سے چھن گیا تھا، اتنی اہم چیز تھی تمہارے پاس، وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا، یہ اس کی علامت ہے۔ وہ صندوق کیسے آئے گا؟ تحملہ الملائکۃ، تحملہ اس حال میں کہ فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، حال تحملہ، یہ حال واقع من فاعل یاتیکم، یاتیکم التابوت، یاتیکم کہ سے یہ جو ہے کہ فاعل سے یہ جو ہے حال واقع ہے، یاتیکم التابوت، تابوت تمہارے پاس آئے گا، کیسے آئے گا؟ اس حال میں کہ تحملہ الملائکۃ، فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے آیت ہے، نشانی ہے، علامت ہے، علی ملکہ، اس کی بادشاہت پر۔ تو ابھی تمہارے اوپر وہ بادشاہ مقرر ہوئے ہیں، اور اس بات کے بادشاہ ہونے کی نشانی کیا ہے کہ ایک صندوق جو چھن گیا تھا تم سے وہ واپس آ جائے گا، اور اپنے آپ آ جائے گا، مطلب فرشتے لے کے آئیں گے اس کو، تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس صندوق حاصل کرنے کے لیے تمہیں کوئی جنگ جدال جہاد نہیں کرنا ہے، وہ صندوق آ جائے گا جس صندوق کے ذریعے تم کبھی فتح حاصل کرتے تھے، جیسا کہ مفسر نے ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ صندوق بہت بڑی علامت ہے ان کی بادشاہت کی۔ ان کنتم مومنین، اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو تو تم اس علامت کو مان لو گے۔
فحملته الملائکۃ بین السماء والارض، چنانچہ فرشتوں نے اس صندوق کو آسمان اور زمین کے درمیان اٹھایا، وهم ينظرون الیہ، اس حال میں کہ وہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، حتی وضعته عند طالوت، یہاں تک کہ فرشتوں نے اس صندوق کو طالوت کے پاس لا کر رکھ دیا، فاقروا بملکی، تب ان لوگوں نے ان کی بادشاہت کو تسلیم کیا، وتصارعوا الی الجہاد، اور ان لوگوں نے جہاد کی طرف جلدی کی، فاختار من شبانہم 70,000، چنانچہ انہوں نے ان کے نوجوانوں میں سے 70,000 نوجوانوں کو جہاد کے لیے چن لیا، جہاد کے لیے اختیار کیا۔ تو یہ جو ہے ان کا واقعہ۔ اب آگے جو ہے جب جہاد کے لیے یہ بادشاہ مقرر کیا، بادشاہ کا انہوں نے مطالبہ کیا، بادشاہ کی تعیین ہو گئی، اور اس درمیان جو کچھ بھی مسائل پیش آئے ان کا حل ہو گیا۔ اب یہاں سے جس مسئلے کے لیے انہوں نے بادشاہ کی تعیین کا مطالبہ کیا تھا، اب یہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے۔ فلما فصل خرج، فصل بمعنی خرج، فلما فصل طالوت بالجنود، یہ بادشاہ طالوت جب نکلے جنود کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، جو فوج انہوں نے تیار کی تھی 70,000 کی، جب یہ نکلے لشکر کے ساتھ من بیت المقدس، بیت المقدس سے نکلے، وکان حرا شدیدا، اور موسم کیسا تھا؟ بہت سخت گرمی کا موسم تھا، وطلبوا منه الماء، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ سے پانی کا مطالبہ کر لیا کہ پانی چاہیے، بہت گرمی کا موسم میں کیسے جہاد کریں گے۔ قال، تو ان کے بادشاہ نے ان سے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی۔ امتحان ہوتا ہے ضرور، آزمائش ضرور ہوتی ہے، انسان جو حق پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے۔ تو ان کے نبی نے فرمایا، ان اللہ مبتلیکم مختبرکم، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا، تم کو تمہارا اختبار لے گا، بنہرین، ایک نہر کے ذریعے، لیظہر، کیوں امتحان لے گا؟ لیظہر المطیع منکم والعاصی، تاکہ تم میں سے مطیع اور نافرمان، اطاعت گزار، فرما بردار اور نافرمان لوگ ظاہر ہو جائے، کون صحیح معنوں میں اطاعت کرنے والا ہے اور کون نافرمان ہے، کون ویسے جھوٹ موٹ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، کون دل سے ہمارے ساتھ چل رہا ہے، تاکہ یہ ظاہر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے تمہارا امتحان لے گا۔ وَهُوَ بَيْنَ الْأُرْدُنِ وَفَلَسْطِينَ، یہ جو نہر ہے یہ کہاں پر ہے؟ یہ اردن اور فلسطین کے درمیان ہے۔ تو امتحان کیسے لے گا اللہ تعالیٰ؟ ایک نہر کے ذریعے امتحان لے گا، اس نہر سے تم کو پانی نہیں پینا ہے، گرمی کا موسم میں پانی نہیں پینا ہے کہ نہیں؟ سخت آزمائش، پانی نہیں پینا سوائے ایک چلو کے، بس ایک چلو بھر پانی پینا ہے کہ حلق خود تر ہو جائے، بس منہ تر ہو جائے، پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا ہے۔ جس نے پیا، فمن شرب منہ من مائی، جس شخص نے اس نہر سے پانی پیا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرے اتباع میں سے نہیں ہے، میرا پیروکار نہیں، میرا ماننے والا نہیں جس نے اس میں سے پانی پیا۔ ومن لم یطعمہ یذقہ فانہ منی، اور جس نے نہیں پیا اس میں سے، نہیں کھایا یعنی نہیں چکھا، فانہ منی، وہ مجھ سے ہے، وہ میرے اتباع میں سے ہے۔ الا، ہاں مگر یہ کہ الا من اقترف غرفۃ بیدہ فشرب منہ الا قلیلا منہ، الا من اقترف، مگر یہ کہ جس نے چلو بھر پیا، اغترف غرفتن بالفتح والضم، غرفتن غرفتن دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، ضم اور فتح کے ساتھ۔ من اغترف غرفتن، غرفتن یعنی ایک چلو، دونوں ہاتھوں کو ملا کر، یا ایک چلو ایک ہاتھ سے، جس نے پیا اتنا پانی، بس اتنا تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں پینا، جتنا اس نے پیا اتنا چل جائے گا، اتنے کی اجازت ہے۔ بیدہ، اپنے ہاتھ کے ذریعے، فاکتفا بها ولم یزد علیہا، جس نے اسی پر اکتفا کیا، ایک ہاتھ پر، ایک چلو بھر پانی پر اکتفا کیا جس نے، ولم یزد علیہا، اس سے زیادہ پانی نہیں لیا اس نے، فإنہ منی، تو وہ مجھ سے ہے، میرے اتباع میں سے ہے۔ جس نے میری بات نہیں مانی، جس نے زیادہ پانی پیا، پیٹ بھر کے پیا، وہ میرے اتباع میں سے نہیں ہے، وہ جہاد نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ۔ فشربوا منہ لما وافوہ، چنانچہ ان لوگوں نے اس سے پیا جب وہ اس نہر پر پہنچ گئے، لما وافوہ، جب وہاں نہر پر پہنچ گئے تو انہوں نے اس سے پیا، بکثرت، کیسے پیا؟ کثرت کے ساتھ، پیٹ بھر کے خوب پانی پیا۔ الا قلیلا منہم، ان سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے، تھوڑے لوگ، کم ہی لوگ تھے جنہوں نے زیادہ پانی نہیں کیا، الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ فاقتصروا علی الغرفۃ بالغرفہ، چنانچہ تھوڑے لوگوں نے اختصار کیا، اکتفا کیا غرفہ پر، یعنی ایک چلو پانی پر، ایک اندھلا پانی پر، ایک دونوں ہاتھوں کو ملا کر جتنا پانی بنتا ہے اتنے پانی پر اکتفا کیا۔ روی انہا کفتہم لشربہم وضوابہم، روایت کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک چلو بھر پانی ان کے پینے کے لیے بھی کافی ہو گیا اور ان کے چوپایوں کے لیے بھی کافی ہو گیا، چلو بھر پانی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیسی برکت دی۔ وَكَانُوا 312، یہ لوگ کتنے لوگ تھے؟ 313 لوگ تھے۔ 300 بضعۃ عشر، عشر 10 اور بضع
3 سے لے کر 9 تک کے عدد کو ہوتے ہیں، تو 313 یا 310 سے اوپر لوگ تھے، یہ 310 سے اوپر ہے، بعض روایتوں میں 313 کا ذکر ہے، جتنی تعداد غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تھی۔ تو اتنے کم لوگ تھے جنہوں نے ان کی بات مانی نبی کی اور امتحان میں کامیاب ہوئے، باقی لوگ امتحان میں 70,000 میں سے سب اکثر لوگ جو ہے ناکام ہو گئے، کم ہی لوگ تھے جنہوں نے بات مانی تھی۔ تو اس کے بعد پھر فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، چنانچہ جب انہوں نے اس نہر کو تجاوز کیا اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے، یعنی یہ تھوڑے لوگ، هم الذین اقتصروا علی الغرفاء، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک غرفہ ایک چلو بھر پانی پر اکتفا کیا تھا۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کیا کہا، اے الذین شربوا، جن لوگوں نے پانی پیا ان لوگوں نے کیا کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا طاقت، لا قوت، کوئی طاقت نہیں کوئی قوت نہیں ہمارے اندر آج جالوت اور اس کی فوج سے لڑنے کی، اے بقتالہم، یعنی ان سے قتال کرنے کی، جالوت اور اس کی جنود، اس کے فوج سے قتال کرنے کی ہمارے اندر کوئی قوت نہیں، اس لیے پانی پیٹ بھر کے پی لیا، اب اس کے اندر طاقت نہیں رہی، سستی آ گئی۔ وجبونوا، اور بزدل ہو گئے لوگ، ولم یجاوزوہ، اور نہر کو پار نہیں کر سکے، نہر پار بھی نہیں کر سکے، وہیں پانی پی کر وہیں جو ہے یہ لوگ جو ہے سست ہو گئے۔ قال الذین یظنون یوقنون، ان لوگوں نے کہا جو یقین، یظنون یہاں پر یوقنون کے معنی میں، جو لوگ یقین رکھتے ہیں انہم ملاق اللہ، کہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، بالبعث، بعث بعد الموت کے ذریعے، دوبارہ اٹھائے جانے کے ذریعے، جو لوگ یقین رکھتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کا، وہم الذین جاوزوا، یہ کون لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہر کو تجاوز کیا، جنہوں نے چلو تھوڑا پانی پیا تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ، کتنے ایسے لوگ، کم خبریہ بمعنی کثیر کے معنی میں، کتنے، فی امن جماعت، کتنی ایسی تھوڑی جماعت ہیں، قلیلۃ تھوڑی، غلبت فئة کثیرہ، بڑی بڑی جماعتوں پر وہ غالب آ جاتی ہیں، کتنی ایسی جماعتیں ہیں جو تھوڑی ہیں لیکن بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، بھی ارادتی ہی، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بالعون والنصر، مدد کے ذریعے، عون کے ذریعے، تعاون کے ذریعے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کی مدد فرماتا ہے۔ تو ان لوگوں نے صبر کیا، زیادہ پانی نہیں پیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو اس طرح سے یہ ان کا، پہلے ان لوگوں نے جہاد کا خود مطالبہ کیا قتال کا، پھر جو ہے یہ لوگ خود پیچھے ہٹ گئے اور امتحان میں ناکام ہو گئے۔ آگے جو ہے مزید جو ہے ایک آیت میں اور تھوڑا سا ان کا واقعہ، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔